ویلکم بیک ڈیئر لسنرس۔ سہارے ایک شارٹ اردو ناول ہے جس کی رائٹر ہے فائزہ افتخار۔ تھوڑے سے فنی ٹچ کے ساتھ یہ ناول لکھا گیا ہے والدین اور ان کی اولاد کی محبت کے اوپر۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس شارٹ ناول کو۔ بس بہت ہو گیا، وہ ایک جھٹکے سے یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ لوگ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ ارے واہ، اب ہم لوگ ہو گئے، نیاز احمد نے اپنے مخصوص طنزی انداز میں جتایا، اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی کہ میری امی کے پہلے سے بہتے آنسو کی روانی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ابو جان، آپ تو میری ہر بات کو ایسے پکڑ لیتے ہیں، وہ پریشان ہو کر بولا تھا۔ پچھلے کئی دن سے وہ انہیں موقف سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار یہ گفتگو ایک بے مقصد بحث میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ وہی امی جان کا رونا دھونا، ابو جان کے تانے، باجی کے اپنے دکھڑے تھے، پر دکھڑے اس کے بھی تو کم نہ تھے، مگر اس کی سنانے کی باری آتی ہی نہیں تھی۔ وہ تین ایک طرف تھے اور دوسری طرف وہ بالکل اکیلا۔ ہاں تو میاں کیا کریں، تمہیں پکڑ نہیں سکتے، اب کیا تمہاری بات کو بھی نہ پکڑیں؟ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تو میں بھائی۔ ان کی بات پر حمزہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ابو جان کا یہ مخصوص فقرہ جسے وہ اس کے سامنے اکثر دہراتے رہتے تھے، اسے سن کر ہر بار اسے 60 اور 70 کی دہائیوں میں بننے والی فلموں کی ماؤں کا وہ مشہور زمانہ ڈائلاگ یاد آ جاتا تھا۔ میں نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں تمہیں رکھا ہے، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ شاید ابو جان نے بھی اپنی انگلی پکڑ کر چلانا اسے بخشنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے ابو کو فوراً غصہ آیا تھا۔ ناہجار، تو دانت نکال رہا ہے؟ ابھی وہ غصے میں بولے تھے کہ باجی نے کہا، آرام سے ابو جان، پیار سے سمجھائیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے حمزہ کی حمایت کی تھی، مگر نہ جانے وہ کیوں تب کیا۔ باجی، میں بچہ نہیں ہوں، 3 بچوں کا باپ ہوں۔ اچھا، ہم پہ اپنے 3 بچوں کا رعب ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا ہے؟ ابو جان نے پھر گرج کر کہا تھا۔ کیا مطلب ابو جان؟ اس موقع پر ان کے محاورے کا مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بھائی، مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارا ایک ہی بچہ دیکھا ہے، باقی کے 2 تو تم نے ماں باپ کی نظر بد سے چھپا کر رکھے ہیں نا۔ ان کی اس بات پر امی جان کے دکھ جیسے پھر سے ہرے ہو گئے تھے اور آنسو کچھ اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اوفو امی، آپ تو چپ کریں، رو رو کر طبیعت خراب کر لیں گی آپ اپنی۔ حمزہ نے ان کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر چپ کرانا چاہا۔ ہاں تو کون سی نئی بات ہوگی، طبیعت تو اس کی آئے دن خراب رہتی ہے نا، آج تم بھی دیکھ لینا، شاید کہ تمہارا دل پگھل جائے۔ اتنی دور گھر ہے میرا، جب بھی ابو جان کا فون آتا ہے کہ امی ٹھیک نہیں تو میں فوراً نکل پڑتی ہوں اور سارا رستہ پریشان رہتی ہوں، مگر تمہیں سب سے کیا؟ ہاں، باجی نے بھی حمزہ سے دبی دبی ناراضگی دکھائی تھی۔ آپ لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں؟ کیا یہ میری ماں نہیں؟ کیا میں اپنی ذمہ داری سے غافل ہوں؟ کیا میں اپنے فرض پورے نہیں کر رہا؟ ارے میاں، 7 سمندر پار بیٹھ کر تم کون سے فرض ادا کر رہے ہو؟ ہر مہینے تم ڈالرز کا ڈرافٹ بھیج دیتے ہو، کیا یہ سب سے اہم فرض ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہاں پر ابو جان، سب سے اہم نہ صحیح مگر فرض تو ہوتا ہے نا۔ اب میں سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ جاؤں کیا؟ دن رات امی کی ٹانگیں دباؤں، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رہوں، اپنے ہاتھ سے دوائیں کھلاؤں، تب آپ خوش رہیں گے؟ چاہے یہ ایک فرض جو آپ کی نظر میں غیر ضروری ہے، یہ میں ادا کروں یا نہ کروں، بتائیے ذرا، تب آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ حمزہ نے انہیں پھر سے سمجھانا چاہا تو وہ بول اٹھے، تم ہو ہی ہٹ دھرم اور ضدی کہیں کے۔ نیاز احمد کے پاس اس سوال کا کبھی بھی کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ الٹا اسے ڈانٹنے لگے تو حمزہ نے کہا، ہاں پر معاف کیجیے گا ابو جان، مگر جس طرح آپ اپنی ضد پر اڑے ہیں نا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی یہ ضد والی عادت کہاں سے لی ہے۔ اتنا کہہ کر حمزہ رکا نہیں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں آ کر وہ ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتا اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس پر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اندر سے آتی آوازیں اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دیکھی اس کی زبان،
نظروں سے دور رہ کر بد لحاظ ہو چکا ہے۔ یہ سارا امریکہ کے پانی کا اثر ہے۔ ابو جان گرج گرج کر اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے ابو جان رہنے بھی دیں، اب ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے؟ باجی نے پھر سے اس کی حمایت میں بولا تھا۔ آپ نے تو ابھی بد لحاظ اولادیں دیکھی نہیں، ذرا میرے سسرال آ کر دیکھیں، میرے دیور کیسے بدتمیز مزاج کے ہیں، پر اپنا حمزہ تو اتنا ادب اور لحاظ والا ہے۔ آپ زیادہ غصہ نہ دلایا کریں اسے، اور آرام سے بات کر کے تو دیکھیں، وہ مان جائے گا۔ ارے نہیں مانے گا وہ، تم لکھ لو میری بات، امریکہ کے جانوروں کی چربی چڑھ گئی ہے اس کی آنکھوں پر۔ اف ابو جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حمزہ نے ان کی باتیں سنتے ہوئے پانی والا گلاس میز پر پٹخا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ گیٹ پر کھڑے ہو کر وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فی الفور اس ماحول سے نکل جائے، مگر وہ جائے کہاں؟ پچھلے 11 سالوں سے وہ ملک سے باہر تھا اور اس دوران صرف 2 بار یہاں آیا تھا۔ ایک بار 8 سال پہلے اپنی شادی کے موقع پر، اور دوسری بار 5 سال پہلے بیوی اور بیٹی کے ساتھ، اور اب وہ تیسری بار اکیلا، کیونکہ بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ آنا ایک تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا کہ امی اور ابو اس کے بچوں کو دیکھ کر اور بھی جذباتی ہو جائیں اور اسے یہاں رک جانے کے لیے اس پر پریشر ڈالیں، مگر اس سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پریشر وہ اس کے اکیلے آنے کی صورت میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ حمزہ اور ہما بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ان کے ابو نیاز احمد نے گورنمنٹ سروس بڑی عزت اور ایمانداری سے کی تھی۔ اللہ نے اس حلال کمائی میں بھی برکت ڈالی۔ 15 سال پہلے انہوں نے ہما کی شادی کے فرض سے ادائیگی کی تھی۔ حمزہ کا روزگار امریکہ میں لکھا تھا تو وہ وہاں جا کر بس گیا۔ اب صرف وہ تھے اور ان کی خاموش بیوی، جو بیٹے کی جدائی میں دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ نیاز احمد کا دل بھی بیٹے کی جدائی میں کم تڑپتا نہیں تھا، مگر اس دکھ نے ان کے اندر موجود تلخی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ یوں تو وہ فون پر بھی اسے واپس پاکستان آنے کا کہا کرتے رہتے تھے، مگر اس بار تو جیسے وہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ حمزہ کو واپس نہیں جانے دینا۔ تم یہیں رکو، بیوی بچوں کو بھی بلوا لو، ورنہ ہمیشہ کے لیے اس لانتی ملک میں لوٹ جاؤ، اور جاتے جاتے اپنے زندہ ماں باپ پر فاتحہ پڑھ کر جانا، اور پھر بھول جانا کہ یہاں تمہارا کوئی رشتہ باقی ہے۔ اور ہاں، ہمیں کبھی بھی ڈالرز کا ڈرافٹ بھیجنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ یہ اس کے ابو جان کی نئی ضد اور مطالبہ تھا جسے مان نہیں سکتا تھا وہ۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ صبح صبح چپکے سے وہ اٹھ کر ایئرپورٹ نکل جائے، مگر اپنے باپ کی ضد سے بھی واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہے، اس کی مجبوریاں ایک طرف، مگر وہ اتنا بھی بے حس نہیں تھا کہ ان کو ناراض کر کے جا سکتا۔ سو دن رات یہی کوشش جاری تھی اس کی کہ انہیں اپنی مجبوری کی تفصیل سنا کر انہیں راضی کر سکے۔ دوسری جانب وہ الٹا اسے راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ گھر میں 24 گھنٹے ایک ٹینشن کی کیفیت رہتی، اور اس وقت شام سے ذرا پہلے وہ اسی تناؤ کو کم کرنے کی خواہش لیے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اپنے وطن سے دور رہنے کی وجہ سے وہ اس کا دوستوں سے رابطہ برائے نام تھا۔ نہ جانے کون کہاں تھا، ورنہ کسی پرانے دوست کے ہاں جا کر ہی دھیان بٹا لیتا۔ اس سمے اسے اپنی سمجھدار بیوی زویا کی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اسے جیب سے سیل فون نکال کر اس کا نمبر ملانا چاہا، مگر پھر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اب اسے کیا پریشان کروں، ویسے ہی 3 بچوں کے ساتھ پچھلے 8 دن سے وہ وہاں اکیلی ہے۔ حمزہ نے یہ سوچتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور سڑک کے پار دیکھنے لگا۔ یہ گھر پارک کے سامنے تھا، اور پارک میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، عورتیں اور مرد جاگنگ ٹریک پر ٹہل رہے تھے۔ اس کا دل بے قرار وہاں جانے کے لیے مچلا، تبھی اس نے گیٹ بند کیا اور پارک کی طرف چل پڑا۔ ارے رہنے دیں شیخ صاحب، رہنے دیں، میرا دل نہ جلائیں آپ۔ حمزہ اپنے خیالوں میں مگن بینچ پر بیٹھا سامنے جھولا جھولتے بچوں کو دیکھ رہا تھا، جب ایک جھنجھلاتی ہوئی عورت کی آواز سن کر چونک اور اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے ذرا فاصلے پر موجود بینچ پر وہ دونوں میاں بیوی شاید ابھی آ کر بیٹھے تھے، کیونکہ کچھ دیر پہلے اپنے غائب دماغی کی کیفیت میں بھی اسے سامنے کھیلتے رنگ برنگے کپڑوں میں بچے صاف نظر آ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، جلی ہوئی چیز کو اور کیا جلایا جائے، اب تو اس کو صرف بھسم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس بار کی آواز ایک مرد کی تھی۔ حمزہ نے ان کی آوازوں اور پھولے ہوئے سانسوں سے اندازہ لگایا کہ وہ اس کی امی ابو کے عمر کے ہی ہوں گے۔
شیخ صاحب مجھے تنگ مت کریں، یہ کام آپ کی اولادیں زیادہ اچھی طرح کر لیتی ہیں اور جی بھر کے کر لیتی ہیں۔ آپ وہ کیجیے جس کے لیے آپ آئے ہیں، جائیں جا کر ٹہلیں۔ ہاں کیا کہا؟ ٹہلیں؟ وہ مرد اپنی بیوی کی بات پر ہنسنے لگا تھا اور اس کے نتیجے میں اسے زوردار کھانسی بھی آئی تھی۔ بس کھل گئی نا پول بڑے میاں کی؟ خاتون نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا تو وہ بولے، تمیز سے بیگم صاحبہ، اتنا تو سوچ لیا کریں کہ میں کتنے ادب اور تہذیب سے تمہیں بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتا ہوں، اور تم ہو کہ یوں سرعام مجھے بڑے میاں کہہ کر بدتمیزی کا مظاہرہ کری ہو۔ ہاں تو مت کہا کریں بیگم صاحبہ، اتنا خوبصورت نام ہے میرا گل بہار، تو مجھے نام سے پکارا کریں یا پھر خالی بیگم کہہ لیا کریں۔ اس طرح صاحبہ کا دم چھلا لگانے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر لوگ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا ہی شکار ہوں گے۔ کیا مطلب غلط فہمی؟ ہاں تو اور کیا، لوگ تو یہی سمجھیں نا کہ کوئی ملازم اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے۔ اچھا، تو پھر غلط فہمی کا شکار وہ آپ کے بارے میں ہوگے بیگم صاحبہ؟ مرد نے بجائے تب جانے کے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ بڑھیا کیسی آزاد خیال اور رنگین مزاج ہے، اور کوئی نہیں ملا تو ملازم کے ساتھ پارک میں گھومنے آ گئی ہے۔ ارے شیخ صاحب یہ کیسی باتیں کریں آپ، شرم تو نہیں آتی نا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہوؤں کے سارے تعویذ گنڈے آپ پر الٹے پڑ گئے ہیں، آپ کا دماغ گھوم گیا ہے جو میرے بڑھاپے کو رسوا کریں آپ۔ جائیں اٹھیں اور جا کر ٹہلیں آپ۔ اف، پھر ٹہلیں؟ ارے بھائی جاگنگ ہوتا ہے، یہ ٹہلے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جنگ ہو خود جا کر کریں، مجھ سے جنگ مت کریں، اٹھیں۔ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آپ کی اولاد اور ان کی بیویوں کا جتھا ہی بہت ہے۔ ارے بھائی آپ اکیلے تو جاگنگ یا واک نہیں ہوتی نا ہم سے، چلو پھر گھر ہی چلتے ہیں۔ شیخ صاحب نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ حمزہ تو اس وقت اپنی ساری سوچیں بھلائے ان دونوں کی دلچسپ باتیں سننے میں مصروف تھا۔ اس کے امی ابو دونوں میں ایک عمر ساتھ گزارنے لینے کے بعد بھی ایک جھجک کا پردہ تھا۔ وہ دونوں کبھی بھی اتنی بے تکلفی سے ایسے مزے کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ امی کا مزاج شروع سے دبا ہوا اور صلح جو تھا، شوہر کی ہاں میں ہاں ملانا ان کی عادت تھی، اور دوسری طرف ابو خواہ ان پر روب دبدبا قائم رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ شیخ صاحب گھر میں کیا رکھا ہے، وہاں کیوں جائے ہم؟ خاتون نے اب کی بار بیزاری سے کہا تو شیخ صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ گھر میں؟ ارے بھائی گھر میں ہمارے 2 بیٹے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، ان کی 2 بیویاں، ہمارے ارمانوں سے لائی اور تمہاری نخروں سے پسند کی گئی بہویں، ہمارے 4 پوتے اور 2 پوتیاں، اور آج ہفتہ ہے تو شاید ہماری بیٹی بھی آئی ہو۔ اس طرح گھر میں 2 بیٹوں، 2 عدد بہووں اور 6 عدد پوتے پوتیوں کے علاوہ 1 عدد بیٹی، 1 عدد داماد اور 2 عدد نواسوں کی موجودگی کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ بس آپ اپنے یہ اعداد و شمار رہنے دیں شیخ صاحب، مجھے بالکل نہیں جانا گھر۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی تو نہیں ہوا ہمیں گھر سے نکلے ہوئے، اور میرا دل بالکل نہیں جا رہا اتنی جلدی اس چیخ میں جانے کو۔ ارے ایسا مت کہیں بیگم صاحبہ، جو بھی ہے وہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کے بچے ہیں وہاں پر۔ تو یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھتے شیخ صاحب؟ پہلی بار خاتون کی کھنکتی آواز میں اداسی آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، سمجھ جائیں گے۔ نہیں شیخ صاحب، وہ صرف اپنی بیوی کی زبان سمجھتے ہیں۔ ارے کہتے ہیں نا بچہ پیار کی زبان سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بیوی نے ان سے پیار کی زبان بولی اور اپنا بنا لیا۔ آپ بھی کچھ میٹھے بول کر دیکھیں بیگم صاحبہ، وہ ضرور آپ کے بھی ہو جائیں گے۔ شیخ صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں میں نے تو جیسے بندوق کی نوک پر رکھ کے پالا ہے انہوں نے۔ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں شیخ صاحب۔ وہ شاید برا مان گئی تھی۔ یہ صرف بیوی کا پیار سمجھنے کے قابل رہ گئے، بس جو وہ کہہ دے وہی سچ ہے۔ ہاں تو کچھ سمجھوتا تم بھی کر لو نا، کمپرومائز کر لو۔ بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے تقاضوں کے آگے سر جھکا لینا چاہیے بیگم صاحبہ۔ ہاں تو میں کیوں سر جھکاؤں؟ وہ چھوٹے ہیں، وہ سر جھکائیں، غضب خدا کا، ماں باپ ہو کر بھی ہم ان کے آگے جھکیں۔ اس گھر کا ماحول ٹھیک رہے، بہو کے تھوبڑے نہ بنا کریں۔ اس کے لیے میں کیا نہیں کرتی، اپنا اور آپ کا ناشتہ خود بناتی ہوں کہ ہمیں عادت ہے نماز کے فوراً بعد ناشتہ کرنے کی، اور وہ ہماری بہویں کل موہیم دن چڑھے تک بستر پر رہتی ہیں۔
ان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے نہ صرف اپنا اور آپ کا ناشتہ بناتی ہوں بلکہ اسکول جانے والے دونوں بچوں کا ناشتہ اور ساتھ دینے والا لنچ بھی بناتی ہوں۔ یہ میں اپنی بہوؤں پر کوئی احسان نہیں کرتی جو مجھ پر جتایا جائے۔ میرے پوتا اور پوتی ہیں وہ، اور میں خوشی خوشی ان کے سارے کام کرتی ہوں، مگر بدلے میں شکریہ نہ سہی تھوڑا سا پیار تو مل دے نا ہمیں۔ پھر بھی ان کے منہ سوجے رہتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا بھی بناتی ہوں، اکثر کچھ نہ کچھ میٹھا بنا دیتی ہوں۔ ان دونوں کو تو توفیق نہیں ہوتی کبھی میٹھا بنانے کی۔ ایک وقت کی سبزی ہی کچی پکی بھون دے تو غنیمت جانو۔ نہ کبھی کوئی کپڑا استری کر کے دیا، نہ کبھی سر دبانے کو کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی پینشن اور میری ابا کے مکان کا کرایہ آتا ہے۔ خود ملازم کی تنخواہ ہم دیتے ہیں اور بغیر کسی محتاجی کے زندگی گزارے ہیں۔ وہی کپڑے دھو کر استری کر کے دیتا ہے، ہاسپٹل جانا ہو تو لے جاتا ہے، چھوٹے بڑے کئی کام بھی کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ 1200 روپے مہینہ ہم دیتے ہیں اسے۔ سوچیے اگر نہ دے پاتے تو آج ہمارا بڑھاپا کس قدر خواری میں گزر رہا ہوتا۔ اگر ان بے فیض اولادوں کے آسرے پر پڑے رہتے نا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ان کا محتاج نہیں کیا، ورنہ مگر کیا بے بسی ہے۔ دل تو اب بھی ان کا محتاج ہے، ان کی توجہ اور محبت کا بھوکا، ہمیشہ ان کا ضرورت مند۔ ہاں تو بیگم صاحبہ اس پر شکر کرو کہ بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ صحت مند ہے، کھاتے کماتے اور مگن ہے اپنی اپنی زندگی میں، وہیں پر سیٹ ہے۔ اور ہمیں اس عمر میں کیا چاہیے؟ کم از کم ہمیں اب کسی اولاد کی جانب سے کوئی فکر تو نہیں رہی۔ ایک بیٹا شہر کا مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دوسرا شہر کا سب سے قابل وکیل، ایک بہو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دوسری ذرا کم مگر حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ سب کہتے ہیں کہ ایسی بیویاں پا کر میرے دونوں بیٹوں کی زندگیاں سنور گئی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ خاتون نے ان کی باتوں پر سر جھٹکا تھا۔ اور دیکھو اللہ کے فضل سے دونوں صاحب اولاد بھی ہیں، اور ہماری اکلوتی بیٹی، ہماری پیاری سی بیٹی، وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اتنی خوش اور اتنی مطمئن ہے کہ ماں باپ کو بھلا ہی دیا ہے اس نے۔ اب اس کا سب کچھ، اس کا شوہر، اس کے بچے اور سسرال ہیں، وہی اس کی زندگی، ہم تو جیسے کچھ ہیں ہی نہیں نا۔ ارے کم عقل عورت، زندگی کے کسی معاملے پر تو شکر ادا کرو۔ لوگ بیٹیوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے سسرال میں اتنی مصروف ہو جائیں کہ انہیں میکے کی یاد تک نہ آئے، اور تم اس بات پر خوش ہونے کے بجائے الٹا اس سے ناراض ہو۔ ہاں تو اور کیا کروں شیخ صاحب، آپ جیسا دل نہیں میرا جو درد برداشت بھی کرے اور پھر اس کے ہونے سے انکار بھی کرے۔ سچ کہیں کہ آپ کو بیٹی کی یاد نہیں آتی؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے مہینے میں کم از کم 2 بار تو ہم سے مل جایا کرے؟ ہم تنہائی کے مارے بوڑھے لوگ گھر میں 9 لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی سارا دن ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیا کرے تو کیا فرق پڑتا ہے کسی پر؟ پھر اس میں اور ہماری دونوں بہووں میں ان کے پاس بھی ہمارے لیے وقت نہیں، بیٹی کے پاس بھی نہیں۔ خود کو مصروف رکھنے کے 100 بہانے ہیں، ہزاروں طریقے ہیں، صرف اولاد کا منہ دیکھنا چھوڑ دیں بیگم صاحبہ۔ اچھا کون سے طریقے بتائیں ذرا، وہ جو آپ نے اپنے بنا رکھے ہیں؟ اخباروں کے منحوس پزلز کو حل کرتے رہنا، ٹی وی پر لگنے والے بکواس ترین پروگرامز دیکھنا، پرانے دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل کھیل کر دماغ میں خشکی پیدا کرنا۔ میں تو باز آئی شیخ صاحب ایسے مشغولوں سے، اور ویسے بھی ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوا جو مجھے ہوگا؟ کیوں نہیں بیگم صاحبہ، فائدہ تو ہوتا ہے مجھے۔ میں تمہاری طرح بیکار بیٹھا فضول وہم نہیں پالتا رہتا، اور نہ ہی الٹا سیدھا سوچ کر نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہوں۔ ہاں نفسیاتی نہ صحیح پر مریض تو بن چکے ہیں آپ نا۔ وہ ہارٹ اٹیک ایسے نہیں ہوگا، بس رہنے دیجئے شیخ صاحب، کسی اور کے سامنے خود پر پردہ ڈالیے گا، مجھے مت بتائیے۔ زندگی کے 26 سال گزار لیے آپ کے ساتھ، کیا میں نہیں جانتی کہ اوپر سے مضبوط بنے رہنے کے باوجود آپ اندر سے مجھ سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہیں؟ میں بول بول کر یا بہت دل بھر جائے تو رو دھو کر اپنی بھڑاس نکال لیا کرتی ہوں، مگر آپ نے ہر غم اندر ہی اندر اتار کر خود کو دل کا مریض بنا لیا ہے۔ بیٹوں کی لاپرواہی، بہوں کی لاپرواہی اور بیٹی کی خود غرضی، ان سب نے آپ کو بھی اتنا ہی دکھ پہنچا ہے جتنا مجھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ، مگر میں تمہاری طرح اپنے دکھوں کے اشتہار چپکاتا نہیں پھرتا ہر طرف۔ وہ چڑھ کر بولے تو انہوں نے کہا، ہاں تو میں بھی صرف دل کی بات آپ سے کر رہی ہوں نا، میں ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہی کہ اب انسان اپنے شریک حیات سے بھی دکھ سکھ نہ بانٹے۔ ہاں ضرور بانٹو، مگر دکھ اور سکھ دونوں۔ سکھ تو پتہ نہیں کہاں اکیلے اکیلے اڑاتی ہو، دکھوں میں میرا حصہ فوراً لے کر آ جاتی ہو تم۔
وہ بڑے میاں پھر چڑھ کر بولے تو حمزہ ان دونوں کی باتیں سن کر ایک بار پھر مسکرا دیا، حالانکہ اس کا دل ان خاتون سے ہمدردی محسوس کرتا کافی نرم ہو چکا تھا۔ اچھا چلیں بڑے میاں صاحب، اب گھر چلیں، بچے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بڈھا بڑھیا پتہ نہیں کہاں مزے کر رہے ہیں۔ لو بھائی، ابھی تو ان کی لاپرواہی کے رونے رو رہی تھی، کہاں یہ کہہ رہی ہو کہ وہ فکر مند ہو رہے ہوں گے ہمارے لیے؟ ہاں تو فکر مند نہیں، کم از کم پریشان تو ضرور ہوں گے نا، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ گھر کے بہت سارے کام رکے ہوں گے، بچے ماؤں کے سر چڑھ کر ہلہ مچا رہے ہوں گے، انہیں سنبھالنے کے لیے آپ جو ہیں وہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں گی، آپ کی چہیتی بہویں کہ آپ آئیں اور وہ آپ کے سر اپنے بچے چھوڑیں، یا پھر کوئی سودا سلف منگوانا ہو تب بھی آپ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ملازم قابل بھروسہ جو نہیں، ڈنڈی مار دے گا پیسوں میں بھی اور سودے میں بھی، اور رہی میں تو جب تک سبزی نہ کاٹ کے دوں، گوشت دھو کر نہ رکھوں، بیگم صاحبہ کھانا نہیں پکاتی، اور آج تو مجھے میٹھا بنانے کے لیے بھی کہا گیا ہے، بس آپ گھر چلیں ورنہ ساری اولاد مل کر ہمارے بارے میں باتیں کر رہی ہوگی۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہی تم، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، حشاش پشاش لہجہ تھکن لیے ہوئے تھا، جیسے گھر واپس جانے کے خیال سے دل بھج گیا ہو۔ حمزہ کو لگا کہ خاتون کی تمام شکایتیں بالکل ٹھیک تھیں اور ان کے شوہر صرف ان کا دھیان بٹانے اور دکھ کم کرنے کے لیے اسے ان کا وہم اور غلط فہمی قرار دے رہے تھے، ورنہ دل سے وہ بھی شاید اپنے بچوں کے لیے بہت سے گلے رکھتے ہوں گے۔ گھر واپس جانے کے خیال سے بجھتا چہرہ، ٹوٹتا لہجہ اور تھکے تھکے قدم اس بات کے بالکل گواہ تھے۔ ہاں گھر تو اپنا ہی ہے، کب تک ہم وہاں سے بھاگیں گے، آخر جانا تو وہیں پر ہے۔ خاتون بھی یہ کہتے اٹھ گئی تھی اور گہری سانس لے کر تازہ ہوا اپنے اندر اتار رہی تھی، جیسے کسی گھٹن زدہ کوٹھری میں جانے سے پہلے اپنے اندر بھرپور توانائی جمع کر رہی ہوں۔ ہاں بیگم صاحبہ، گھر بھی اپنا ہے اور گھر والے بھی، جیسے بھی ہیں وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھتے ہوئے یہ بول رہے تھے۔ یہی تو زندگی ہے، ہمارے بیٹے بہویں پوتے پوتیاں نواسا نواسی بیٹی داماد، کم از کم گھر بھرا تو ہوئے، چاہے جیسا بھی ہے۔ شیخ صاحب بس کرے، رہنے دے، خود کو دھوکہ دینا بند کریں، میں بھی تنگ آ چکی ہوں اپنے آپ سے یہی سب کہہ کر۔ ان کے جاتے جاتے کہے یہ آخری جملے حمزہ کے کانوں میں گئے اور پھر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ ابو جان، آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں باندھ کر رکھ لینے سے آپ کو بہت سکھ مل جائے گا؟ فرض کیجئے میں آپ کی ضد مان کر یہاں آ بھی جاؤں، اپنی لگی لگائی نوکری چھوڑ بھی دوں، تو یہاں آ کر کروں گا کیا؟ جمع جتھا تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تعلیم ایسی نہیں کہ آتے ہی 30-40 ہزار مہینے والی سیلری والی جاب مل جائے گی، مجھے نہ کاروبار کا تجربہ ہے، نہ میرے پاس کوئی سرمایہ، میری زندگی تو برباد ہوگی نا۔ آپ ہی بتائیں کہ آپ کو اس سب سے کیا ملے گا؟ ابھی میں 20 سے 30 ہزار آپ کو ماہانہ خرچہ بھیجتا ہوں، آپ نے فل ٹائم ملازم رکھا ہے، ہر سہولت، اچھے سے اچھا علاج آپ کو مل رہا ہے، تب کیا ہوگا؟ اپنے بچے پالوں گا یا گھر چلاؤں گا، بتائیے مجھے۔ حمزہ نے واپسی پر رستے میں آتے ہوئے یاد کیا ہوا سبق طوطے کی طرح دہرانا شروع کر دیا تھا، حالانکہ شام کو اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اس موضوع پر ابو جان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھے، لیکن اب اس کے سامنے سوچ کا ایک نیا در کھلا تھا اور اس نے اسی اینگل سے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ یہ الگ بات کہ نیاز احمد نے اس کی بات کا صرف شروع کا حصہ سن کر ہی اسے فوراً روک دیا تھا۔ رزق کی کمی کا تو رونا مت رو تم، جتنا نصیب میں لکھا ہو اتنا رزق ملتا ہے اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں اللہ نے روزی کی برکت لکھی ہے تو چاہے پاکستان آ کے رہ ہی جاؤ، برکت ہی برکت رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہارے رزق میں تنگی لکھی ہے تو وہ ڈالروں پاؤنڈوں والے ملک میں بھی سہنی پڑ سکتی ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں میاں، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس آخری عمر میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، یہی سکھ دیکھنا ہمارا حق ہے بس۔ ابو جان کی بات سن کر حمزہ پھر سے بولا تھا۔ ابو جان، آپ کی یہی غلط فہمی تو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ قریب ہونے میں ہی سکھ ہے۔ میں 7 سمندر پار ہوں مگر میرے بچوں کا، میری بہن کے بچوں سے روز رات میں نیٹ پر رابطہ رہتا ہے،
میں ہفتے میں 3 بار آپ کو 1 گھنٹے کا فون کرتا ہوں. آپ میرے لیے اور میں آپ دونوں کے لیے فکر مند رہتا ہوں. محبت کرنے اور خیال رکھنے کے لیے ساتھ رہنا ضروری نہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ سب لوگ بھی سکھی ہوتے جو بیٹوں بہوں کے جمگٹھے میں رہتے ہیں. اب آپ دور کیوں جائیں؟ اپنے دوست وکیل کیسر کے نئے کرایہ داروں کے ہی لے لیجئے. حمزہ نے جیسے ہی وہ پارک والے فیملی کا ذکر کیا تو اس کے ابو جان فوراً چونک پڑے. ان کا یہاں کیسے ذکر؟ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ میں آج شام کو ہی ملا تھا شیخ صاحب سے. آپ تو جانتے ہیں نا ابو جان کہ وہ کتنے بھرے پورے خاندان والے ہیں. مگر کبھی آپ اپنی اور ان کی زندگی کو کمپیئر کیجئے نا، اور پھر انصاف سے کام لیتے ہوئے مجھے بتائیے کہ کیا آپ ان سے بہتر حال میں نہیں رہ رہے ہیں؟ حمزہ کی بات پر اس کے ابو نے اپنی بیگم کو دیکھا. وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی. حمزہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہما کے ابو. ان کے مقابلے میں تو ہم بہتر ہی نہیں بلکہ خوش نصیب بھی ہیں. بیگم کی بات سن کر وہ کچھ کہنے لگے تھے مگر پھر سر جھٹک کر خاموش رہے. ان کی خاموشی نے حمزہ کا حوصلہ بڑھایا تھا کہ کوئی بات تو ایسی ہے جو اس کے ابو جان کو بحث کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. بالکل 100% خوش نصیب ہیں. انہیں دیکھ لے کہ بیٹے پاس ہیں، بہویں بھی ہیں، پوتے پوتی سے گھر بھرا ہے، مگر دونوں کتنے اکیلے ہیں. سکون حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھاگتے رہتے ہیں اور باہر پناہ تلاش کرتے رہتے ہیں. حمزہ کی بات پر نیاز احمد اور ان کی بیگم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. پھر نیاز احمد نے گہری سانس لی. تم صحیح کہتے ہو حمزہ. واقعی ہم ان کے مقابلے میں لاکھ درجے خوش قسمت ہیں. ہمارا بیٹا ہم سے 7 سمندر پار ہے. کئی سال بعد اپنی شکل دکھاتا ہے. ہماری بیٹی چاہنے کے باوجود کئی دن ہم سے ملنے نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اپنے بال بچوں اور سسرال میں مصروف ہے. مگر پھر بھی ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارا بیٹا دور صحیح، بیٹی مصروف اور ذمہ دار صحیح مگر ہے تو صحیح. بیچارے شیخ صاحب اور ان کی بیگم جن کی تم بات کرے ہو وہ تو اس نعمت سے ہی محروم ہے. کیا مطلب؟ حمزہ نے چونک کر کہا. تو وہ بولے، ہاں حمزہ، ان کی کوئی اولاد نہیں. ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے تو خود سنا. اپنے ابو کے اس انکشاف نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا. میں نے خود سنا تھا ابو جان کہ وہ کہہ رہے تھے 2 بیٹے 4 پوتے، بیٹی داماد نواسیاں. نہیں حمزہ، ان لوگوں کے یہاں آئے 2 سال ہونے والے ہیں. آتے ہی سب کو انہوں نے یہی سب بتایا تھا جو تم جانتے ہو، مگر جلد ہی سارے محلے والے حقیقت جان گئے. وہ دونوں بے اولاد ہیں اور شادی کے 35 سال بعد بھی یہ محرومی جیسے ان کے اندر تک اتر کر انہیں ذہنی مریض بنا چکی ہے. حمزہ وہ ایک نارمل زندگی جی رہے ہیں، ہر اعتبار سے نارمل، مگر اس ایک معاملے میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک خیالی زندگی بسر کر رہے ہیں. حمزہ ٹکر ٹکر اپنے ابو جان کی شکل دیکھنے لگا جو اسے اپنی باتوں سے حیران کر رہے تھے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حمزہ. میں ایک بار ان سے ملنے گئی تو بیچاری رسالوں میں سے تصویریں کاٹ کاٹ کر البم میں لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر میرا نواسا ہوتا تو بالکل ایسا ہوتا، اگر میری پوتی ہوتی تو ایسے ہی پونیاں بناتی اس کی، اگر میری ہوتی تو ایسا ہی سونے کا سیٹ بنواتی اس کا. اور اس کے بعد جب میں دوبارہ گئی تو یہ ساری تصویریں فریم میں دیواروں پر لگی تھی، وہ بھی اور چند ایک دوسری بھی. ان سب سے تعارف انہوں نے بھی یہی کروایا تھا کہ یہ ان کے بیٹے بیٹی بہویں اور ان کے بچوں کی تصویریں ہیں. ہاں شاید وہ خود کو یہی دھوکہ دیتے ہوں کہ اگر ہمارے بچے ہوتے تو ہم یہی زندگی جی رہے ہوتے، ناقدری کی، محرومی کی. وہ خود کو یہ احساس دلانا چاہتے ہوں گے کہ اولاد کے نہ ہونے سے انہیں وہ دکھ بھی جھیلنا نہیں پڑے جو بری اولاد کے ہوتے ہوئے سہنا پڑتے ہیں. چلو ایک دھوکہ آج کے بعد ہم بھی خود کو دے لیا کریں گے، ایک دوسرے کو یہ کہہ کر بہلا لیا کریں گے کہ. بات کرتے کرتے حمزہ کے ابو کی آواز بھرا گئی تھی اور وہ بھیگی پلکیں مسلتے ہوئے باہر نکل گئے تھے. حمزہ کی جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. وہ اسی ڈیٹ کو واپس جا رہا تھا جس ڈیٹ کی سیٹ اس نے کنفرم کروائی تھی. امی جان کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے سیٹ آگے نہیں کروائی تھی. ایئرپورٹ تک بھی اس کے ماتھے پر ایک الوداعی بوسہ دیتے انہوں نے کہا تھا، کیا تھا حمزہ جو تم میرے کہنے پر 1 ہفتہ اور رک جاتے تو کچھ دن اور میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جاتی. امی کی بات سنتے ہی ابو جان فوراً بول اٹھے تھے، بس کرو بیگم صاحبہ، جاتے وقت بیٹے کا دل برا مت کرو.
اور اب کی بار حمزہ نے حیرت سے اپنے ابو کی طرف دیکھا جو کچھ دن پہلے کیسی باتیں کر رہے تھے اور آج کتنے بدلے بدلے سے تھے. اور یہ بات کہتے ہوئے نیاز احمد جتنے عجیب لگ رہے تھے اتنے ہی اداس بھی. دیکھو اسے جانا ہے، چاہے ابھی جائے یا چاہے ہفتے برباد، جانا تو اس نے ہے ہی نا. ہاں ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے جانا تو ہے ہی، پر ایک ہفتہ اور رکوں یا نہ رکوں کیا فرق پڑتا ہے؟ جلدی جاؤں گا تو جلدی واپس بھی آؤں گا نا. اس کی بات پر امی جان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی. کیا تم اس بار بھی جلدی واپس آؤ گے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی تو حمزہ نے کہا جی بالکل، بہت جلدی، نہ صرف میں بلکہ زویا اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا. حمزہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں امی جان بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مگر مجھے اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، بس 1.5 سے 2 سال. اس کے بعد میں فیملی لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. حمزہ کے وعدہ کرنے پر نیاز احمد نے اسے پیار سے سینے سے لگا لیا. کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پارک کے کسی اور بینچ پر شیخ صاحب اور ان کی بیگم کی طرح میرے ماں باپ بھی اپنے بڑھاپے اور تنہائی کو خود فریبی اور دھوکے کے سہارے جی رہے ہوں. حمزہ نے